کیا آپ نے کبھی حاتم طائی کے بارے میں پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو آپ اس کے سخاوت سے بھی واقف ہوں گے۔ ناظرین، وہ طاقتور، بہادر، سخی اور ہمدرد تھا۔ وہ سب کی مدد کرتا تھا۔ اس میں بلا کی ہمت اور جرأت تھی۔ وہ شیر کو اپنا گوشت پیش کرتا ہے اور گیدڑوں کی جان بچاتا ہے۔ وہ ہرنی کو بیڑیے کے نیچے سے آزاد کر چھڑاتا ہے۔ وہ ایک شہزادی منیر شامی کی مشکل آسان کرتا ہے۔ حسن بانو 7 سوالات کرتی ہے اور ہر سوال کے لیے سفر پہ جانا پڑتا ہے اور ہر قسم کی مشکل اور خطرہ برداشت کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حاتم طائی کے بارے میں وہ معلومات فراہم کریں گے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ حاتم طائی کے والد یمن کے مشہور عرب قبیلے طے کا سردار تھا۔ یمن اس وقت عرب خطے میں شامل تھا۔ حاتم گھڑ سواری کا ماہر اور عرب میں اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ اپنے دور کے مشہور عرب شاعر بشر بن ابی خازم اور عبید بن البرز کے ہم پلہ تھے۔ ناظرین، حاتم طائی کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں اسلام کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک بار صفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی پیازی کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم طائی اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ عرب میں جب اسلام کا ظہور پھیلا تو حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی بدولت 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول قرار پائے۔ وہ شام کی اسلامی لشکر میں شامل رہے اور عراق کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ عدی بن حاتم جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شریک ہوئے۔ جنگ یرموک میں 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 مسلمانوں کو منتخب کر کے کھڑا کیا اور جنگ جیتے۔ ان 60 افراد میں سے ایک عدی بن حاتم تھا۔ بعض روایات کے مطابق عدی بن حاتم نے نصف رمضان 66 ہجری میں وفات پائی۔ ناظرین، حاتم طائی جب پیدا ہوا تو اس کے والد نے خوشی سے پوری ملک میں اسی روز پیدا ہونے والے 6000 بچوں کی پرورش کا ذمہ لیا۔ بادشاہ نے بچے کی پرورش کے لیے دائیا رکھے، لیکن پہلی ہی روز جب دائیوں نے حاتم کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو حاتم نے کس طرح سے بھی دودھ نہ پیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے گھبرا کر نجومیوں اور پنڈتوں کو بلا لیا کہ کیا ماجرا ہے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ آقا، حاتم کی سخاوت کے ڈنک دنیا میں بچیں گے۔ جب تک جیے گا پہلے اوروں کو کھلائے گا، تب خود لقمہ توڑے گا۔ اب اسی حال یہ ہے کہ جب تک سب بچے دودھ نہ پی لے، یہ دودھ نہ پیے گا۔ یہی ہوا، جب ان تمام 6000 بچوں نے دودھ پی لیا تو حاتم نے بھی دودھ پی لیا۔ حاتم کو شکار کا شوق تھا، مگر جس جانور کو پکڑتا زندہ چھوڑ دیتا۔ ایک دن شکار پہ نکل گیا کہ ایک شیر غراتا ہوا سامنے آیا۔ حاتم عجیب سی الجھن میں پڑ گیا۔ مارتا ہے تو مفت میں شیر کی جان جاتی ہے، نہیں مارتا تو اپنی جان مصیبت میں چلی جاتی ہے۔ پھر یہ طے کیا کہ اپنی جان شیر کے حوالے کیا، لیکن شیر بھی اس کی سخاوت سے متاثر ہوا، اس کی جان بخشی کیا اور واپس چلا گیا۔ حاتم طائی اپنی مہمان نوازی اور سخاوت میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی شاعری زیادہ تر سخاوت اور ایثار کی تعریف میں ہوتی تھی۔
حاتم کی شاعری کا پہلا دیوان رزق اللہ حسون نے لندن سے 1876 میں شائع کیا۔ 1877 میں دیوان کا ترجمہ جرمن میں چھپا۔ آج بھی عربی اور اردو سمیت کئی زبانوں میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی جیسا سخی ہے۔